بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے فضل و احسان سے مسلمانوں کو عنقریب قربانی کی سنت ادا کرنے کا موقع ملنے والا ہے۔ تو آج کل چونکہ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے ایام ہیں اور لوگ اپنی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق جانور خرید رہے ہیں، تو جانور خریدتے وقت اکثر اوقات مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں اس ویڈیو میں عرض کر دی جائیں گی تاکہ جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ لے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو جانور خریدتے وقت کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ بنیادی طور پر 3 ہیں: گائے، اونٹ اور بکرا یا بکری، اور اس کی جتنی بھی آگے قسمیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے بھینس وغیرہ جو ہے وہ گائے کی قسم میں شامل ہے، اور دمبا وغیرہ جو ہے وہ سارا بکری کی قسم میں شامل ہے۔ اس پر کسی قسم کی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو بعض بندے بڑی لٹھ لے کر شروع ہوتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں، ایسے کوئی نہ کوئی کٹھا کھول لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ سادہ سا مسئلہ ہے کہ گائے کی قربانی جائز ہے تو گائے کی ساری نسلوں کی قربانی جائز ہے، تو اس میں بھینس بھی ایک اس کی قسم ہے، اس کی ایک نسل ہے۔ البتہ وحشی جانور جو ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں۔ اور عیب دار جانور جن کے بنیادی طور پر 4 عیب بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کی ضمن میں کچھ چھوٹے چھوٹے اور بھی عیب ہیں۔ تو عیب دار سے مراد ہے کہ ایسا جانور جو اتنا لاغر، اتنا کمزور ہو کہ چل ہی نہیں سکتا، یا لنگڑا ہو گیا اور چل کر قربان گاہ کی طرف نہیں جا سکتا، یا اس کو نظر نہیں آتا، اندھا ہے، یا مطلب وہ کانا ہے، اس کا کانا پن ظاہر ہے کہ ایک آنکھ سے اس کی بینائی جا چکی ہے، تو یا اس قدر بیمار ہے کہ اس کے جسم پر گوشت ہے ہی کوئی نہیں، ہڈیاں بچی ہیں، اس پر گوشت ہی کوئی نہیں، تو یہ عیب دار جانور ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو خریدتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھیے، اور بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ کسی قسم کی 2 نمبری نہ کریں۔ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ گزشتہ سال دیکھا کہ انہوں نے یہ بھیڑ جو تھی اس کے اوپر بکرے کی کھال پہنا کر اس کو بکرا بنایا ہوا تھا اور اندھیرے میں وہ بیچ گئے، اور اس طرح کی اور بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ اس طرح کے کام کر کے جس بندے نے محبت اور شوق سے قربانی کرنی تھی اس کا دل بھی توڑا اور اس کے لیے نقصان کا باعث بھی بنے۔ تو بیچنے والے بھی خدا کا خوف کریں، اور خریدنے والے بھی تھوڑی سی احتیاط اپنے ان معاملات میں ضرور کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو موقع پر، مثلاً کان کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، دانتوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ دھندہ ہونا یا چوگا ہونا یہ اس کی علامات ہیں، لیکن اصل میں اس کے لیے عمر بیان فرما دی گئی کہ بکرا جو ہے یہ 1 سال کا ہو۔ ہاں، بھیڑ یا دمبا وغیرہ جو ہے یہ اگر 6 ماہ 7 ماہ کا بھی ہو اور اچھا صحت مند ہو، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو، تو اس کی بھی جائز ہے۔ اور گائے 2 سال کی ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو، ان کی عمروں کا تعین باقاعدہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دانت کی بجائے اس سے جس سے خرید رہے ہیں اس سے ویسے اس کی عمر پوچھیں، اور وہ مسلمان ہو، اگر وہ درست بتائے تو اس کی بات پر یقین کیا جائے، تو اس طرح کا جانور لیں جس کی عمر پوری ہو۔ اور پھر کان وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کان اگر کٹ گیا تو 1/3 حصہ، یعنی اگر ٹوٹل کان کے 3 حصے کریں اور 3 حصوں میں سے 1 حصے سے زیادہ اگر کٹا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سینگ وغیرہ کے بارے میں بھی، ہاں بعض اوقات لوگ سینگ نکلوا دیتے ہیں شروع میں، کہ مارتے ہیں جانور یا ٹوٹ جائیں گے تو ان کو نکلوا دیتے ہیں کوئی کیمیکل وغیرہ لگا کر، تو ان کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، زخم بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی قربانی درست ہے۔ ایسے ہی خصی جانور کی قربانی بھی درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی معلومات جو ہیں قربانی کے جانور کے حوالے سے، یہ آپ کے پیش نظر ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی جانور خریدنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔